السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام مریم ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنے چچا زاد کی منگیتر تھی۔ میرے دادا ابو نے ہماری منگنی کی تھی۔ ہمارے بچپن سے طے تھا کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کے شریک حیات بنیں گے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، گھر والوں سے یہ تذکرہ سن سن کر شازم کو دیکھتے ہی شرم و حیا کے پردوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگتی۔ ہمارے چچا کا اور ہمارا ایک ہی گھر تھا، مگر جب دونوں گھرانوں میں بچوں کی تعداد بڑھی تو ان میں دھنگا مچتی رہنے لگی۔ تبھی والد اور چچا نے باہمی مشورے سے بیچ میں دیوار ہیل کر دی اور ایک گھر کے دو گھر بنا ڈالے۔ یوں میرے اور شازم کے درمیان جو دیوار ہیل کی گئی تھی وہ اینٹوں کی ہی بنی ہوئی تھی۔ دوری اگرچہ ذرا سی تھی، لیکن میں نے تو اپنے چچا زاد کو بچپن سے ہی اپنے خوابوں میں بسا لیا تھا۔ یہ دیوار مجھے اب دیوار چین جیسی لگتی تھی۔ بہانے بہانے سے چچا کے گھر جاتی، چچی سب کے سامنے کہہ دیتی، لو بھائی آ گئی ہے میری بہو۔ اچھا تو امی ابھی سے اسے بہو کہنے لگی ہو؟ شازم مجھے چھیڑنے کے لیے ترچھی آنکھوں سے دیکھنے لگتا جب بھی مریم آتی ہے۔ امی آپ ایسا کہتی ہو؟ کام جو کروانا ہوتا ہے آپ کو اس بیچاری سے۔ ہاں یہ میری بہو ہی تو ہے، یہی تو اس گھر کی مالک ہے۔ اب کام کر رہی ہے تو کیا ہوا، اسی کا اپنا ہی گھر ہے۔ چچی کی باتیں جب میں دل کے کانوں سے سنتی تو شرما جاتی۔ تب شازم پاس سے گزرتے ہوئے ہولے سے کہتا، تمہاری انہی اداؤں نے پاگل بنا دیا ہے۔ میں نظریں اٹھا کر اسے گھورتی، چپ رہو، چچی سن لے گی۔ کوئی سنے یا نہ سنے، آدھی دنیا کو تو پتا ہے کہ تم مسز شازم ہو، اور یہ شہرت میری اماں کی زبان سے ہی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنتا اور میں دیوار کو گھورتی رہ جاتی کہ جس کی وجہ سے ہمارا آنگن دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، مگر اس دیوار نے ہمارا پیار اور بڑھا دیا تھا۔ شازم کی تعلیم کا آخری سال آ پہنچا۔ والد اور چچا میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ مریم اور شازم کی شادی امتحان کے بعد کر دی جائے تاکہ فریضہ ادا ہو۔ ہم دونوں بھی تو پل پل گن رہے تھے کہ کب ایک مضبوط بندھن میں بندھ جائیں اور یہ دوریاں ختم ہوں۔ ہمارے گھروں کی چھت ابھی بھی ایک ہی تھی، مگر سیڑھیاں دونوں جانب تھیں۔ باقی سارے لوگ صحن میں سوتے تھے، لیکن شازم چھت پر ہوتا تھا، وہاں پڑھتا رہتا تھا۔ امتحان جو سر پر تھے، امتحان ختم ہوئے تو شازم نے موقع پا کر ایک دن میرے پاس سے گزرتے ہوئے ہولے سے کہا، آج رات چھت پر آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ جب سب سو گئے تو میں نے پاؤں سے چپل اتاری اور ننگے پاؤں سیڑھیوں کی طرف گئی تو آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں چھت پر پہنچی تو اسے منتظر پایا۔ وہ رات باتوں میں ہی بیت گئی، کیونکہ دیوار اٹھائے جانے کے بعد آج پہلی بار ایسے ملے تھے کہ ہم تھے اور کوئی دوسرا ہمارے درمیان موجود نہ تھا۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح کے اثار نمودار ہو گئے۔ تبھی اذان ہونے سے پہلے میں نیچے اتر گئی، ایک اور ملاقات کا وعدہ کر کے۔ ان ملاقاتوں میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کبھی کچھ غلط سوچا ہو۔ شازم کے دل میں میری عزت گھٹانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں تو ویسے بھی اس کی ہی امانت تھی۔ اپنی ہی امانت میں بھلا کون خیانت کرتا ہے۔ ہماری شادی کو اب ویسے بھی تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ انہی دنوں میں جب ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں تو دادا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایک ماہ شدید بیمار رہ کر وفات پا گئے۔ شادی کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی۔ دادا ابو کی زرعی زمین کافی تھی۔ ان کا چہلم ہوتے ہی ایک پٹواری چچا کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ پٹواری کھاتے میں
آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وراثت میں کھاتہ بندی چڑھانے سے پہلے اپنے بڑے بھائی سے بات کر لیں، کیونکہ آپ دونوں بھائی ہیں اور آپ کے والد زمین کا زیادہ حصہ آپ کے بھائی کے نام کسی کو بتائے بنا ہو چکا ہے، جبکہ آدھی زمین کے مالک آپ بھی ہیں۔ زمین کے انتقال سے پہلے اپنی تسلی کر لیں، ورنہ بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ چچا نے بابا سے اس معاملے میں بات کی تو بابا نے کہا یہ والد صاحب خود کر گئے ہوں گے، مجھے اس بات کا علم نہیں، تو اب انصاف سے اس زمین کا آدھا آدھا بٹوارا کر لیتے ہیں۔ ابھی انتقال نہیں ہوا، انصاف ہو سکتا ہے۔ چچا کہنے لگے، زمین کا جو حصہ ہم دونوں کے حصے میں برابر آ رہا ہے وہ تو شرعی لحاظ سے حقداروں کو صحیح مل رہا ہے، لیکن جو حصہ پہلے سے ہی والد صاحب میرے نام کر چکے تھے وہ میرے نام ہی رہے گا۔ اس کی تبدیلی تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوگی، یہ ابا جان کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے۔ میرے والد نے کہا، میرے نام بھی تو زمین ابا نے ہی کی ہے، لیکن یہ ناانصافی والی بات ہے، تمام جائیداد میں ہم دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس بات کو درست کر لیا جائے۔ مالک آپ بنتے ہوں گے، لیکن والد نے سوچ سمجھ کر ہی ایسا کیا ہوگا نا۔ ناانصافی میں نے تو نہیں کی تمہارے ساتھ، لیکن بڑے بھائی ہے تو یہ ناانصافی ہی نا، تو اب اس معاملے کو صحیح کر لیتے ہیں۔ صحیح کرنے کی بات کون سی ہوئی بھائی؟ والد نے شاید میرے بچوں کے حساب سے مجھے زیادہ زمین دی ہوگی۔ دیکھو نا تمہارے 3 بچے ہیں جبکہ میرے 6 ہیں، تمہارا ان میں 1 بیٹا ہے اور میرے 5 بیٹے، جبکہ میرے حصے کی زمین جب میرے 5 بیٹوں میں بٹے گی تو ہر ایک کے حصے میں کیا آئے گا؟ تو اسی لیے والد نے سوچ سمجھ کر بٹوارا کیا ہوگا۔ میرے ابو اپنی بات پر اڑ گئے اور چچا اپنی بات پر۔ اس طرح ہماری بنی ہوئی بات جائیداد کے بٹوارے پر بگڑ گئی اور شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بڑی جہیز سب کچھ تیار، لیکن شادی کی تاریخ آگے ہی آگے سدتی جا رہی تھی۔ ادھر میں اور شاہزم جس دن کے لیے ایک ایک پل گن کر گزار رہے تھے وہ آگے سرکتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی محبت میں شدت اور جدائی سے تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اب چھت پر سونے کا موسم نہیں تھا، پھر بھی شاہزم چھت پر کمبل لے کر سوتا تھا کہ شاید کسی دن میں اوپر آ جاؤں، مگر میں کافی دن اوپر نہ جا سکی۔ ادھر زمین کے تنازع نے سنگین صورتحال اختیار کر لی اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ چچا نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میں باقی کا حصہ بھی لے کر رہوں گا جو میرے نام ابو نہیں کر کے گئے۔ ہماری شادی کی تاریخ دھری رہ گئی اور دونوں گھروں میں بول چال ختم ہو گئی، بلکہ مقدمہ بازی کا خطرہ منڈانے لگا۔ میری اور شاہزم کی بری حالت تھی۔ جس رات بہت زیادہ جھگڑا ہوا اس رات مجھ سے رہا نہ گیا اور میں چھت پر گئی۔ ہم بہت ہی پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، شاہزم اگر چچا جان اور بابا میں صلح نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایسا نہ ہو کہ اس جھگڑے میں ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ شاہزم بے حد پریشان تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی، کچھ بھی ہو جائے ہم ایک ہو کر رہیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے تسلی ہوئی اور میرے آنسو تھم گئے۔ اس نے میرا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پہلی بار جدائی کے ڈر سے ہم اندر سے کمزور پڑ گئے۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہونٹوں سے لگایا۔ اس عجیب حالت نے ہمیں اندر سے ہلا ڈالا تھا، شاید کہ اس کے قرب کا داغ ہمارے ماتھے پر لگنا تھا۔ چاندنی رات کے سحر میں ہم نے خود کو ان کمزور لمحات کے سپرد کر دیا۔ کچھ لوگ عمر بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہاتھ نہیں آتے، اور کچھ ہم جیسے بد نصیب ہوتے ہیں
جو ایک بار کی غلطی میں دھر لیے جاتے ہیں۔ رات تو ہم جذبات میں بہہ گئے، لیکن بعد کی پریشانی نے ہماری نیندیں اڑا دیں۔ ادھر چاچا اور بابا کا تنازع شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا۔ جس قدر میں ان دنوں میں پریشان تھی، کبھی نہ ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ کبھی موقع مل جاتا چھت پر چلی جاتی، مگر رونے کے سوا شازم سے کوئی بات نہیں کرتی۔ کچھ ماہ بعد مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ چچا اور بابا کے درمیان تنازع حل نہ ہوا تو ہم دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ پھر میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے اپنے خدشات سے شازم کو آگاہ کیا۔ اس نے کئی حل میرے سامنے رکھے۔ وہ خود میرے والدہ اور والد سے بات کرے گا، لیکن میں نہ مانی۔ اس نے کہا اپنا حصہ میں تایا ابو کو دے دوں گا۔ مجھے یہ ممکن نہ لگا کہ چچا تو اور بگڑ جائیں گے، اور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ بلا آخر اللہ نے ہماری دعائیں سن لی اور چچا اور بابا میں سمجھوتا ہو گیا۔ بات مقدمے بازی تک نہ پہنچی۔ میرے بابا آدھی زمین چھوٹے بھائی کو دینے پر راضی ہو گئے اور پھر وہ دونوں گلے مل گئے۔ اس تنازع میں سب سے زیادہ خسارہ ہم دونوں کا ہوا۔ ہماری شادی دوبارہ ٹلی اور جدائی کے خطرات نے ہماری روح کے لہلہاتے چمن اجاڑ کر رکھ دیے۔ سب سے زیادہ مجھے اپنی بدنامی کا فکر تھا، کیونکہ شازم میرے حاملہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچنے لگا تھا کہ مجھے گھر سے بھگا کر لے جائے۔ شادی کی تاریخ ایک ماہ بعد رکھ دی گئی، جبکہ میرا ایک ایک دن انتظار کا ایک صدی کے برابر تھا۔ بہرحال بابا راضی ہو گئے کہ ابھی نکاح کر دیتے ہیں اور فصل اتارنے کے بعد رخصتی کر دیں گے۔ گویا کہ تیسری بار بھی شادی 6 ماہ آگے ہو گئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بدنامی کے جہنم میں گرنے سے پہلے شازم خود اپنی شادی کا انتظام کر لے۔ اور اس نے پھر وہ کیا کہ سبھی نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ بری اور جہیز درے رہ گئے۔ ایک روز مجھے زیور دلوانے کے بہانے باہر لے گیا اور وہاں سے ٹرین پر بیٹھ کر ہم لاہور سے پنڈی اور وہاں سے اگلے روز کوٹ جا پہنچے۔ کوٹ میرج کے بعد 2 دن مری رہ کر لوٹے تو چچا جان اور بابا جان کو بکھرے ہوئے شیروں کی طرح پایا۔ جو انہوں نے برا بھلا کہا ہم نے سہ لیا۔ اس حرکت پر چچا نے ہمیں الگ گھر میں رہنے کا کہا۔ ہم نے چوں نہ کی اور علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سال بھر کسی نے ہمیں منہ نہ لگایا اور نہ ہی بات کی، جبکہ اس دوران میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ ایک روز میری ماں نے پیغام بھیجا کہ تمہارے بابا جان بہت بیمار ہیں، دیکھنے آ جاؤ، وہ تم کو یاد کرتے ہیں۔ میں اور شازم ڈرتے ڈرتے گئے۔ اس وقت ہمارا بیٹا شازم کی گود میں تھا۔ بہرحال ہم نے ان کے قدموں کو چوم کر معافی مانگی۔ بزرگوں کا دل بڑا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو والدہ نے چچا اور چچی کو بھی منا لیا، کیونکہ ابو شدید بیمار تھے، اس لیے ہر کوئی ان کا خیال کر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے ابو کو دل سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنیں۔ آہستہ آہستہ میرے ابو تندرست ہو گئے، تاہم ان کی بیماری نے ہمارے روٹھے ہوئے والدین کو ہم سے ملوا دیا۔ ہمارے بیٹے کو امی ابو، چچا چچی اور سب بہن بھائیوں نے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور بہت ساری دعائیں دیں۔ شاید انہیں ہمارے کورٹ میرج کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ والدین نے تو ہمیں معاف کر دیا، اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ہے اور وہ دلوں کے احوال خوب جانتا ہے۔
آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ منگیتر ہونے کے باوجود کوئی بھی خود کو کمزور لمحات کے سپرد کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ نے نصیب میں ملنا لکھا بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ جذبات میں بہہ کر آپ اپنی زندگی کو داغدار کر کے جہنم میں جھونک دیے جاؤ۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی سٹوری؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام، شکریہ۔